بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو سیریز ٹوڈے۔ 11 فروری 2021 بروز جمعرات کے تازہ ترین سعودی خبر نامے کے ساتھ میں آپ کو ہوسٹ علی حاضر ہوں۔ دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو تفصیل کی جانب اور آج کے تازہ ترین سعودی خبر نامے سے آپ کو باخبر کرتے ہیں۔ دوستو پہلے نمبر پر جو خبر ہے وہ ابا ایئرپورٹ کو پروازوں کے لیے کھول دیے جانے کے حوالے سے ہے۔ عرب اتحاد کے ترجمان نے کہا ہے کہ شہریوں اور سول تنصیبات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے اور حوثی دہشت گردوں کا احتساب بین الاقوامی انسانی قانون کے مطابق ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق عرب اتحاد کے ترجمان نے بتایا کہ ابا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پروازوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ معمول کے مطابق پروازیں آنے جانے لگیں گی۔ ادھر سعودی حکام نے ابا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کھڑے اس مسافر طیارے کی تصاویر جاری کی ہیں جو حوثی دہشت گردوں کے حملے سے متاثر ہوا ہے۔ الخبائریہ چینل کے مطابق تصاویر سے ظاہر ہو رہا ہے کہ طیارہ بڑی تخریب کاری سے دوچار ہوا ہے۔ حوثیوں کے حملے سے طیارے میں آگ لگ گئی تھی جسے بروقت کارروائی کر کے بجھا دیا گیا۔ الخبائریہ چینل نے بتایا کہ ابا انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کئی پروازیں روانہ ہوئیں اور متعدد پروازیں وہاں پہنچیں جبکہ ملتوی ہونے والی پروازوں کا نیا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ حوثیوں کے حملے کے وقت ابا ایئرپورٹ کا حال مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔ ٹی وی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دہشت گردانہ حملے سے ابا کی آبادی متاثر نہیں ہوئی۔ ایئرپورٹ آنے جانے والے راستے اس کے آس پاس تجارتی مقامات کے معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ابشر میں غیر ملکیوں کے اہل خانہ کی رجسٹریشن اور اس کے فوائد۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے دائرہ عمل کو مزید وسعت دینے کے لیے ابشر اکاؤنٹ کی سہولت غیر ملکیوں کے اہل خانہ اور وزٹ ویزے پر آنے والوں کے لیے بھی فراہم کر دی گئی ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے نئی فراہم کی جانے والی سہولت کا مقصد اس ہدف کی تکمیل ہے جو ڈیجیٹل سروسز کے آغاز کے وقت مقرر کیا گیا تھا، جس کا عنوان کاغذی درخواستوں کے بغیر یعنی سرکاری اداروں کی تمام کارروائیاں بغیر کاغذی درخواستوں کے مکمل کی جائیں گی۔ قبل ازیں ابشر اکاؤنٹ سعودی شہری یا مملکت میں مقیم ملازمت پیشہ غیر ملکی ہی بنا کر سکتے ہیں، تاہم غیر ملکیوں کے لیے اہل خانہ اپنے سربراہ خانہ کے اکاؤنٹ میں رجسٹر ہوتے تھے۔ ابشر اکاؤنٹ کی نئی سروس جو کہ غیر ملکیوں کے اہل خانہ اور وزٹ ویزے پر آنے والوں کے لیے بھی فراہم کر دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے کافی فوائد بھی ہوں گے۔ غیر ملکیوں کے اہل خانہ خاص کر 18 برس سے بڑے بچے اپنا ابشر اکاؤنٹ مرتب کر سکیں گے جس سے انہیں سرکاری معاملات نمٹانے میں سہولت ہوگی۔ ٹیلی کمیونیکیشن سروسز کو بھی اب ابشر اکاؤنٹ سے منسلک کر دیا گیا ہے جس کے ذریعے موبائل سم جاری کروانا ممکن ہوگا، جس کے بعد جعلی موبائل سمز کا خاتمہ ہو سکے گا جنہیں لوگوں کے آئی ڈی پر نکال کر انہیں بلیک میں فروخت کیا جاتا تھا۔ غیر ملکیوں کے اہل خانہ کے ابشر اکاؤنٹ۔ ایسے غیر ملکی افراد جو اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مقیم ہیں وہ اگر چاہیں تو اپنے بچوں کے جدا اکاؤنٹ مرتب کر سکتے ہیں۔ ابشر اکاؤنٹ بنانے کے لیے جوازات کے سسٹم میں فنگر پرنٹ فیڈ ہونا لازمی امر ہے، جبکہ قانون کے مطابق 6 برس تک کی عمر کے بچوں کے فنگر پرنٹ جوازات میں فیڈ کرانا ضروری ہے۔ بچوں کے فنگر پرنٹس فیڈ نہ کروائے جانے کی صورت میں ان کے معاملات سیز کر دیے جاتے ہیں اور ان کے اقاموں کی تجدید نہیں ہوتی۔ ابشر اکاؤنٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے www.moi.government.sa پر لاگ ان کیا جائے جہاں عربی یا انگلش زبان کا انتخاب کیا جائے۔ بعد ازاں مطلوبہ معلومات درج کرنے کے بعد ارسال کر دیں۔ جوازات کے کسی بھی نزدیکی دفتر یا شاپنگ مالز میں لگی ہوئی ابشر کے سسٹم پر اپنا اکاؤنٹ ایکٹیو کرانے کے لیے فنگر پرنٹ فیڈ کی جائیں۔ وزٹ ویزے پر آنے والے زائرین اپنا ابشر اکاؤنٹ بنانے کے لیے ایئرپورٹ کے امیگریشن کاؤنٹر سے جاری کیا جانے والا امیگریشن نمبر فیڈ کریں گے، جس کے بعد دیگر کارروائی مکمل کی جائے گی۔ وزٹ ویزے پر آنے والے غیر ملکی ابشر اکاؤنٹ بنانے کے بعد عمرے کی ادائیگی کے لیے صحتی ایپ کے ذریعے عمرے کی ادائیگی کی سہولت حاصل کر سکیں گے، جبکہ ویزے کی تجدید بھی اس کے ذریعے ممکن ہو سکے گی۔ مقیم ویب سائٹ میں تواصل سروس کا آغاز۔ محکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ مقیم ویب سائٹ پر تواصل سروس شروع کر دی گئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق یہ سروس ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں آن لائن معلومات انجام دینے میں رکاوٹ درپیش ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ آن لائن سروسز کو فروغ دینے کے لیے تواصل کا آغاز کیا گیا ہے جس کے ذریعے محکمہ پاسپورٹ کے دفاتر سے رجوع کیے بغیر مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ صارفین کا وقت بچانے کے لیے جن لوگوں کو آن لائن سروسز انجام دینے میں مشکلات درپیش ہیں وہ تواصل کے ذریعے انہیں حل کروا سکتے ہیں۔ قومی پیداوار کی شرح نمو 2.8% میں اضافہ۔
سعودی محکمہ شماریات نے 2020 کی چوتھی سہ-ماہی کی مجموعی قومی پیداوار کی شرح نمو کا سرکاری تخمینہ جاری کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق محکمہ شماریات نے اپنے سرکاری اکاؤنٹ میں کہا کہ 2020 کی پہلی سہ-ماہی کے مقابلے میں سال مذکورہ کی چوتھی سہ-ماہی کے دوران شرح نمو 2.8% زیادہ ہوئی۔ ادارے نے کہا کہ سال کی سہ-ماہی رپورٹ کا اجراء سہ-ماہی ختم ہونے کے 40 دن کے بعد جاری کیا جاتا ہے تاکہ غلطیوں کی شرح کم سے کم رہے۔ قومی پیداوار کی سہ-ماہی رپورٹ سے تجارتی اداروں سمیت سرمایہ کاروں کو مفید معلومات فراہم ہو سکتی ہیں۔ قومی پیداوار کی شرح نمو سے عالمی معیشت اور دنیا کے مختلف ممالک میں شرح نمو سے تقابل کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ محکمہ شماریات سعودی عرب میں اعداد و شمار جاری کرنے کا واحد سرکاری ادارہ ہے جس میں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے ماہرین انتہائی دقیق معلومات کی بنیاد پر رپورٹس جاری کرتے ہیں۔ لوٹ مار اور چوری کی وارداتوں میں ملوث گروہ گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے لوٹ مار، چوری اور جیب تراشی کی وارداتوں میں ملوث ایک سعودی شہری اور 10 غیر قانونی تارکین کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق پولیس ترجمان خالد القدریس نے بتایا کہ مختلف وارداتوں کی رپورٹس ملنے پر اسپیشل فورسز کو گرفتاری کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ تعاقب کے بعد 11 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان نے کہا تھا کہ گروہ یمن، ایتھوپیا اور پاکستان کے اقامہ قانون مخالف تارکین اور ایک سعودی شہری پر مشتمل ہے اور یہ عمر کے دوسرے اور 5ویں عشرے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چوری، جیب تراشی اور لوٹ مار میں ملوث ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ عدالتی کارروائی کے لیے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے بھی کیا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد، نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے ریڈ سی ڈیولپمنٹ کمپنی کے ماتحت کورل بلوم کے ڈیزائن کا تصور بدھ کی شام جاری کیا ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان ریڈ سی ڈیولپمنٹ کمپنی کے مجلس انتظامیہ کے چیئرمین بھی ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA اور اخبار 24 کے مطابق ریڈ سی ڈیولپمنٹ کمپنی نے جو پوری دنیا میں منفرد سیاحتی منصوبے پر کام کر رہی ہے، کورل بلوم کے وہ ڈیزائن پیش کیے ہیں جو برطانوی کمپنی فوسٹر کمپنی نے ڈیزائن کیے ہیں۔ یہ ڈیزائن بحر احمر کے سب سے بڑے جزیرے کے نوخیز قدرتی ماحول کے تناظر میں بنائے گئے ہیں۔ ریڈ سی کمپنی چیئرمین جان میگانو نے کہا کہ جزیرہ شریطہ بحریہ احمر پروجیکٹ کا صدر دروازہ ہے، اس لیے اس کے ڈیزائن انوکھے اور لازوال قسم کے بنائے جانے ضروری تھے۔ ریاض ریجن میں سب سے زیادہ مریض۔ سعودی عرب میں کورونا کے نئے کیسز گزشتہ چند دنوں سے مسلسل 300 سے زیادہ سامنے آ رہے ہیں۔ سبق ویب سائٹ نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ بدھ کو گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 369 نئے مریض سامنے آئے جبکہ 306 افراد وائرس سے شفا یاب بھی ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 5 مریض چل بسے جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 6415 ہو گئی۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مملکت میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 2573 ہے جن میں سے 417 کی حالت ناسک ہے جو انتہائی نکشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ جاری عدد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں سامنے آئے جن کی تعداد 173 ہے جبکہ الشرقیہ ریجن میں 85 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ مکہ ریجن میں کورونا کے 48 مریض سامنے آئے جبکہ 80 ریجن میں مریضوں کی تعداد 11 رہی۔ البحر ریجن میں 10 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ حدود الشمالیہ ریجن میں 10، الجوف ریجن میں 7، قصیم ریجن میں 6، مدینہ منورہ ریجن میں 5، جازان اور نجران ریجن میں 4 جبکہ حائل اور تبوک ریجن میں 3 مریض سامنے آئے۔ اب تک 3,71,356 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے جن میں سے 3,62,368 افراد الحمدللہ ریکور کر چکے ہیں۔ وزارت صحت کے کہنا ہے کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے مقررہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے جن میں سماجی فاصلے کا اصول انتہائی اہم ہے۔ دوستو یہ تھا آج کا ساسین سعودی خبر نامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سعودی اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں کوڈو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور اپنی بہت ساری ضروروں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔